اچھا مجھے بتائیں، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن آپ ڈرتے نہیں ہیں۔ کرونا وائرس کو لوگ کتنا ڈر گئے ہیں۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، کرونا کے ذریعے جان لے کسی کی، ایئر کریش کے ذریعے لے، روڈ ایکسیڈنٹ میں لے، گردے کے فیلئر سے لے، ہارٹ فیلئر سے لے، یا برین ہیمریج سے لے، جانا تو ہے سامنے دنیا سے۔ کسی کو یہ پتا نہیں کہ اس کا ایگزٹ کیسے ہونا ہے، اور کسی کا ایگزٹ کسی اس طرح کے طریقے سے چلا بھی جائے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو طاعون کے مرض میں مر گیا وہ میری امت کا شہید ہے۔ یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جناب اور جی مرا سی تو چہرہ بگڑ گیا سی۔ یار چہرے کے بگڑنے کا یا نہ بگڑنے کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کئی صحابہ کرام ہیں جو طاعون کے مرض میں فوت ہوئے ہیں۔ طاعون کا مرض ابھی بھی بعض افریقن ملکوں کے اندر ہے، اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں، تکلیف دہ۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے 600-700 سال پہلے کروڑوں لوگ مرے تھے۔ دنیا کی آبادی 40% نیچے آ گئی تھی طاعون کے مرض کی وجہ سے، کروڑوں لوگ۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ کسی ٹائم بھی ایک چھوٹے سے وائرس سے بھی ختم کروا سکتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کسی کی موت ہو گئی ہے، کوئی چہرہ کسی کا بگڑ گیا، یہ تو اس چیز کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ وہ مردود ہے، اور نہ نورانی چہرے والا اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور نہ یہ ہے کہ کوئی رمضان میں مر جائے تو وہ جنتی ہو گیا، اور نہ یہ ہے کہ وہ جمعے کی رات جو مر گیا کہتے ہیں بڑی سونی رات لگی ہے، بارش ہوئی سی۔ سر بارش ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ سر کتابوں کا دین کچھ اور ہے۔ فرق پڑتا ہوتا نا تو رسول اللہ کی جو تبرکات ہیں اس سے پڑ جاتا۔ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اپنا مبارک کرتا پہنایا ہے، جنازہ پڑھایا ہے، حتیٰ کہ سر گود میں رکھ کے اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہو سکتا تھا؟ تو سر قرآن اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا آندہ تم نے کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ اس کی قبر پہ جانا ہے، اور تم ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعائے مغفرت کرو نا، میں تب بھی نہیں ان کو معاف کروں گا۔ جی